کینسر اویئرنیس سیریز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے یوٹرائن کینسر یعنی رحم کا کینسر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صبا. ڈاکٹر عائشہ صبا گائنی آنکالوجسٹ یعنی کہ خواتین کے کینسر کی اسپیشلسٹ سرجن ہیں. ڈاکٹر عائشہ صبا انڈس ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ اینڈ ویلکم ٹو آور شو. بہت شکریہ شائستہ کہ آپ نے مجھے راہ کے پلیٹ فارم پہ جو ہے انوائٹ کیا کہ میں اس کینسر کے بارے میں، رحم کے کینسر کے بارے میں بات کر سکوں. ڈاکٹر عائشہ، رحم کے کینسر کی کیا علامات ہوتے ہیں؟ شائستہ، اس کی علامات میں ہمارے پاس ماہواری کا بہت زیادہ آنا یا ماہواری کا بہت اپنے ٹائم سے ہٹ کے آنا، اس کے علاوہ بھی جو ہے بیچ میں اسپاٹنگ آتے رہنا اور ازواجی تعلقات کے بعد بھی بلیڈنگ کا ہونا کچھ کیسز میں. تو یہ ساری علامات ہیں. پیٹ میں درد کا ہونا یا کوئی گولا محسوس ہونا پیٹ کے اندر نچلے حصے میں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کی علامات میں شامل ہو سکتی ہیں. وزن کا کم ہونا یہ بھی ہے ایک علامت. کیا کوئی مخصوص گروپ میں یا کوئی ایسے رسک فیکٹرز ہیں جن لوگوں میں رحم کے کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ جی شائستہ، اس میں ہمارے پاس جو ہے جن خواتین میں جن کا باڈی ماس انڈیکس یعنی کہ موٹاپا زیادہ اوبیسٹی ہو، وہ ایک امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. اور ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان 90 نمبر پہ آتا ہے موٹاپے میں رینک میں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ خواتین جن کے اندر شوگر زیادہ ہے اور انکنٹرول شوگر ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، اور جن کو پولیسسٹک اووریز ہوتی ہیں جو کہ ہارمونل میٹابولک ڈس آرڈر ہے، ان خواتین میں بھی زیادہ ہے کیونکہ ہارمون ڈس بیلنس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کینسر ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں. اور کچھ تقریباً 10 میں سے کوئی ایک کینسر جسے ہم 10% چانسز کہتے ہیں موروثی کینسر بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ خاندان میں اگر اس کی ہسٹری موجود ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا عام پاپولیشن کی نسبت بڑھ جاتا ہے. بالکل. یہ بتائیے ڈاکٹر عائشہ کہ اگر کسی میں یہ علامات ظاہر ہوں یا کسی کے خاندان میں کینسر کی اس طرح کی ہسٹری ہو تو کون سی انویسٹیگیشن سے اسے تشخیص کی جا سکتی ہے؟ شائستہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا، اگر کسی کے خاندان میں یا والدہ کو یا فرسٹ ڈگری میں اس طرح خالہ کو ہو گیا، اس طرح والدہ کو ہو گیا کوئی رحم کا کینسر کی ہسٹری ہے، تو ان کو کسی بھی قسم کے اب نارمل بلیڈنگ کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اپنی اسکریننگ رکھنی چاہیے اس طرح کہ وہ اپنا جس طرح اسمیئر ہے، سروائکل اسمیئر ہے، پیپ اسمیئر ہے، 25 سال کی عمر سے شروع ہو جانا چاہیے. معائنہ باقاعدگی سے کروانا چاہیے. ہر سال ان کو الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، نچلے حصے کا رحم کا کہ کوئی اور اب نارملٹی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور کچھ اگر موروثی کینسرز ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کہا کہ 10 میں سے ایک خاتون کو ہو سکتا ہے، 10% ٹوٹل چانس ہوتے ہیں. ان کیسز میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنی فیملی ٹائملی کمپلیٹ کریں اور اس میں آپ اپنا پھر بچے دانی اور وہ انڈے دانی نکالنے کے چانسز 40 سال کی عمر یا 35 سال کی فیملی مکمل ہو جائے تو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں کہ کروائیں تو اچھا ہے. تو اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ مرض ڈائگنوز ہوتا ہے یا تشخیص اس میں کنفرم کی جاتی ہے تو اس کے لیے علاج ممکن ہے؟ ڈیفینیٹلی علاج ممکن ہے شائستہ. سب سے پہلے تو ہمیں تشخیص کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں. اگر کوئی بھی اب نارمل بلیڈنگ آپ کو ہو رہی ہے، ماہواری آپ کی خراب ہو رہی ہے، تو آپ نے فوراً سے اپنے گائنیکالوجسٹ سے رجوع کرنا ہے. وہ آپ کا ایک تو آپ سے پوری ڈیٹیل آپ کی بیماری کی لے گی اور پھر معائنہ بہت ضروری ہے. پھر میں اس پروگرام کے اوپر کے توسط سے کہنا چاہوں گی اپنے ڈاکٹرز کو بھی اور اپنے مریضوں کو بھی اویئرنیس کے لیے کہ پلیز ایک اندرونی معائنہ ضرور کریں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے. اس کے بعد آتی ہیں انویسٹیگیشنس میں الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رحم کی اندرونی لائننگ کیا ہے، کوئی اور اب نارملٹی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہمیں کوئی اندرونی لائننگ بہت موٹی محسوس ہوتی ہے ایج کے حساب سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بایوپسی کریں جسے اینڈومیٹریل سیمپلنگ بھی کہتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو کلینک میں طریقہ ہے جو کہ ہم کلینک میں معائنہ کرتے کرتے ایک ٹیوب کے ذریعے، ربر ٹیوب کے ذریعے، پیپیل کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اس کو بایوپسی لے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم ایڈمٹ کر کے بایوپسی کر سکتے ہیں جس میں ہم ایک کیمرے کے ذریعے اسٹیروسکوپی کر کے بایوپسی کر سکتے ہیں اور ایک DNC کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہیں جہاں پہ یہ سہولتیں موجود نہ ہوں.
وہ پھر ایک گائنیکالوجسٹ ہی کو کرنا چاہیے تاکہ وہ ڈیٹیل میں معائنہ کرتے ہوئے سب کچھ کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کی بایوپسی سے اس کا پتہ لگانا بہت جلدی ممکن ہے اور اس کی فائنل تشخیص کے لیے بایوپسی ضروری ہے. بالکل. اگر بایوپسی کی رپورٹ خدا نخواستہ پازیٹیو آتی ہے یا اس میں کوئی کینسر کے سیلز وغیرہ کی پریزنس آتی ہے یا وہ کسی بھی طرح سے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے, تو کس ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ شائستہ اس کنڈیشن میں اگر یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے, ڈیفینیٹلی زیادہ تر 70 to 80% یہ ڈائگنوسز ہو رہی ہوتی ہے. ایک جنرل گائنیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ بایوپسیز کرتے ہیں. تو اس کیس میں جب بھی ان کو یہ الارم بچ جائے کہ بایوپسی میں آ جائے ٹیومر آ جائے, کینسر آ جائے رحم کا, تو فوراً سے گائنی کے کینسر کے اسپیشلسٹ جسے گائنی انکالوجسٹ کہتے ہیں ان کے پاس ریفر کرنا چاہیے. اس سے یہ ہیلپ ہوتی ہے کہ وہ فردر انویسٹیگیشنز جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں اسٹیجنگ کے لیے, لائک MRI ہو گیا, CT, جو بھی اس حساب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں. خود سے معائنہ کر کے ایک اسسمنٹ کرتے ہیں. پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سرجری کا کیس ہے یا یہ شعاؤں کا کیس ہے. اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گائنیک انکالوجسٹ اس سرجری کو پرفارم کرتا ہے یا کرتا ہے, لٹریچر یا ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس میں اس مریض کے زندگی کے دن بڑھتے ہیں, کیونکہ وہ کمپلیٹ طریقے سے اس بیماری کو نکالتا ہے اور اس کو سمجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے کہ کس طرح اسے پوری طریقے سے نکالا جائے, اور پھر اسے فردر فالو اپ بھی اسی کینسر کے اسپیشلسٹ کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے کافی عرصے تک کہ بیماری واپس نہ آ جائے. یعنی رحم کے کینسر کے لیے اگر یہ جو علامات ہم نے ڈسکس کیں, اگر ایسی کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور ہماری گائنیکالوجسٹ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر کوئی بایوپسی وغیرہ ریکمینڈ کرتی ہیں, تو ہمیں ضرور وہ کرانی چاہیے, وقت پہ کرانی چاہیے. وقت پہ تشخیص ہونے سے اس کے علاج کے اوپر بہت فرق پڑے گا. اور خدا نخواستہ اگر بایوپسی کی رپورٹ پہ بھی اس طرح کی کوئی کینسر کی علامات آتی ہیں تو ہمیں گائنی انکالوجی کے پاس ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اور ان سے مشورہ کرنا چاہیے, اور اگر وہ سرجری ریکمینڈ کرتے ہیں تو کرانی چاہیے. اور کوئی پیغام جو آپ ہمارے آڈینس کو دینا چاہیں؟ بالکل شائستہ, میں اپنی خواتین کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایب نارمل ماہواری آ رہی ہے, زیادہ آ رہی ہے, اپنے ٹائم سے ہٹ کے آ رہی ہے, تو اسے سیریس لیں اور اپنے گائنیکالوجسٹ سے فوراً رجوع کریں. اپنے گائنیکالوجسٹ سے بھی میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ کسی ایسے پیشنٹ کی علامات دیکھیں تو آپ ایک اندرونی معائنہ ضرور کریں کوئی بھی انویسٹیگیشن آرڈر کرنے سے پہلے, کیونکہ انویسٹیگیشن سے پہلے معائنہ ہونا بے حد ضروری ہے. اس سے ہمیں بہت ساری ڈیٹیلز ایڈ ہو جاتی ہیں کہ اس بیماری کا, کہ وہ بیماری کدھر جا رہی ہے اور آگے کیا کرنا چاہیے. تو پلیز معائنے کو بھی نگلیکٹ نہ کریں, اس کو پرفارم کریں اپنے ٹائم پہ جب بھی مریض آپ کے پاس آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ. یہ تھا ہمارا پروگرام رحم کے کینسر کے بارے میں, اور ہمیں پتہ چلا کہ کیا کیا علامات کی صورت میں ہمیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. بایوپسی کی اگر کوئی ریکمنڈیشن ہے, اگر ہمارا ڈاکٹر ہمیں ہدایت دیتا ہے تو اسے وقت پہ کرانا بہت ضروری ہے. ہمیں کینسر سے ڈرتے رہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, یہ قابل علاج ہے, اور ہمارے پاس بہت سارے ایکسپرٹ ہر طریقہ علاج کے لیے موجود ہیں, جیسے کہ کیمو تھراپی ہے, جیسے کہ سرجری ہے. تو ہر چیز کے اسپیشلائز جو ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ پیشنٹ کی جان بچانے میں, اس کے کینسر کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا پروگرام رحم کے کینسر کے بارے میں. پھر کسی اور کینسر کی ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کینسر اویئرنیس سیریز میں. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ آپ کا کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمیں ان اہم معلومات سے آگاہ کیا.